بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ سب کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ایک عاجزانہ سی کوشش جس میں ہم لوگ جو اس ملک میں مقیم ہیں یہاں اکٹھے ہو کر ہم نے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے مستقبل کے ساتھ اس وابستگی کا اظہار کیا ہے جو زندہ قوموں کے افراد ایسے موقع پر یکجہتی کے ساتھ مل بیٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ تو آپ سب کی آمد باعث خوشی ہے، باعث تبریک ہے، باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور آپ لوگ ملک کی محبت میں، ملک کی یگانگت میں ہمیشہ اسی طرح سے دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں آپ لوگ آباد ہیں آتے رہیں، اور وطن کی گیت گاتے رہیں، اور اس کی عظمت کے قصیدے دنیا بھر کو سناتے رہیں۔ یہ بہت فارمل نہیں ہے، آپ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مسکرائیں، آج مسکرانے کا دن ہے، خوش ہوں کہ آج خوشی کا دن ہے۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت ہو سکے، اس پروگرام کو 23 مارچ کی بجائے آج اتوار 28 مارچ کو رکھا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے کافی احباب آج یہاں پر آئے ہیں۔ کل رات میں جبوتی میں تھا، اور وہاں پر 200 کے لگ بھگ افراد نے کل کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ امید ہے کہ یہاں پر اور بہت سارے پاکستانی موجود ہوں گے، شاید جن تک ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو متنبہ کریں، آگاہ کریں کہ وہ پاکستانی سفارت خانے سے، اپنے سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔ کچھ فارمل الفاظ اس آج کی نسبت سے میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان کو آج کی نسبت سے، آج کے موقع، آج کے دن کی نسبت سے کچھ معلومات فراہم کی جائیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی۔ اور پھر تھوڑا سا پارٹ آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کی صف میں کہاں پہ کھڑا ہے۔ خواتین و حضرات، آج 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر میں دوبارہ آپ سب کا شکر گزار کہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ ہم آج سب سے پہلے یہاں ہندوستان کے ان مسلمانوں کو جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مخلصانہ قیادت میں پاکستان کے حصول کے لیے انتھک کاوشوں کی بنیاد رکھی، کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہی کے دن سن 1940 میں مسلمانان ہند نے منٹو پارک لاہور، جہاں نشانی کے طور پر مینار پاکستان کھڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ پر بیعت کی اور قسم کھائی کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیں گے اور ہر استبدادی غلبے کو خاک میں ملا دیں گے۔ خواتین و حضرات، قرارداد لاہور جس اہم مطالبے سے مستور تھی، اس میں ایک ایسی ریاست کو زندہ کرنے کی خواہش تھی جہاں نہ تو مسلمانوں کی عددی برتری پر کوئی آنچ آئے، اور نہ ہی ان کی تہذیبی زندگی کو
کسی نجاست یا آلودگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک بہت بڑے عہد کی بنیاد تھی. یقین کیجیے گا کہ تحریک پاکستان کسی بھی لحاظ سے علیحدگی پسندی کی تحریک نہ تھی، کیونکہ گزشتہ 1000 سال سے مسلمان ہندوستان میں قیام کرتے چلے آ رہے تھے. اس لیے تحریک پاکستان بنیادی طور پر تحفظ ناموس حیات اسلامی کی وہ دلیرانہ کاوش تھی جس کے تحت مسلمان رہ سکے اور اپنے خدا اور اپنے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے. گزشتہ 1000 سال کی تاریخ میں مسلمانوں پہ یہ کڑا وقت صرف اس وقت آیا جب ہندوؤں نے اپنی انتہا پسندی کا سنگین مظاہرہ مسلمانوں کی آبادیوں کے خلاف کرنا شروع کیا. یہ بات یوں بھی سچ ہے کہ قائد اعظم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو رہنماؤں کے ہمراہ متحدہ کوششوں میں کوئی کسر چھوڑ نہ رکھی. مگر کیا کیجیے اس ہندو ذہنیت کا کہ جس نے سن 1937 کے اندر ہونے والے صوبائی انتخابات میں 11 میں سے 8 اس زمانے میں پورے ہندوستان میں 11 صوبے تھے، 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی. اور اس حکومت کے نتیجے میں جن اقدامات کو مسلمانان ہند نے سابقہ کیا، ان سے لاحقہ ہوا، ان میں سب سے خطرناک ترین چیزیں جو معرض وجود میں آئی ہندو ذہنیت، ہندی مینٹالٹی کی وجہ سے، وہ شدھی اور سنگٹھن. شدھی کا مطلب تبدیل کرنا اور سنگٹھن کا مطلب تبلیغ کرنا. ودیا مندر اسکیمیں اور بندے ماترم جیسے ناپاک تہذیبی جسارتیں تھیں جو بنیادی طور پر مسلمانوں کے اندر زہر آلود کرنا چاہتی تھی کہ مسلم تہذیب کے وہ بلند معیار جو اس سے پہلے محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تہذیب ہند اسلامی میں قائم ہوئے، ان کو جڑوں سے اکھاڑا جائے یا انہیں کمزور کیا جائے. یوں مسلم تہذیب ہندوستان کی کھلے طور پر خطرات سے دوچار تھی. مسلم قیادت نے یوں سر جوڑا اور اس زہر انگیز پروپیگنڈے کے خلاف اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 مارچ سن 1940 کو ایک الگ مملکت کی داغ بیل ڈالی. یہ وہ مبارک دن تھا کہ جس دن ہمیں ہماری تشخیص، ہمارے تشخص، ہمارے وجود اور ہماری قومی اور نظریاتی اور دینی اور تہذیبی فکر کی تحفظ کی ضمانت ملی. خواتین و حضرات، یہ ایک چھوٹا سا پس منظر تھا جو میں ان بچوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے تہذیبی ورثے کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے اس ملک کے وجود کو کھڑا کیا. اب میں تھوڑے سے آپ کو جو ہمارے اس وقت موجودہ حالات ہیں ان کی طرف آپ کی نشاندہی کروں گا کہ پاکستان معاشی طور پر ایک ابھرتی ہوئی ریاست ہے. یہاں 210 ملین یعنی 21 کروڑ افراد اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور تعمیر و ترقی پاکستان میں شب و روز سرگردہ ہے. اقتصادی طور پر ہماری مجموعی اقتصادی پیداوار 307 ارب ڈالر کو چھو رہی ہے اور ہماری فی کس سالانہ آمدنی 1700 ڈالر پر پہنچ چکی ہے اور ہماری بین الاقوامی تجارت کا حجم 80 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یہ ایک ابھرتی ہوئی مملکت کا
ابھرتی ہوئی مملکت کے وہ انڈیکیٹرز ہیں جنہیں آپ بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مملکت، آپ کا ملک اس وقت عالمی سطح پہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ہماری سماجی اور معاشرتی اور خوبصورت ارضی اکائیوں میں جو ممتاز شمالی علاقہ جات، ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑ، کشمیر اور بلوچستان کی سرسبز وادیاں، بلوچستان کے مرغزار، دریائے سندھ کی زرخیز مٹی سے لدے ہوئے پنجاب اور سندھ کے زرخیز میدان، 1000 کلومیٹر لمبی سندھ اور مکران کی ساحلی پٹی، اور دوسری جانب صوفیہ کے مقبروں، گردواروں اور ہندوؤں کے مندروں کی جھنکاریں اور مسجدوں سے بلند ہونے والی توحید کی اذانیں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کے قدرتی حسن و جمال اور طلسماتی ترقی کی جانب خواتین و حضرات، پاکستان رہنے والے جغرافیائی محل الحقوق کی بنا پر ہم ایک اہم جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس کے شمال میں وادی کشمیر، وہ بدنصیب وادی کہ جسے 1 کروڑ عوام اپنے لیے انصاف کی دادرسی کے واسطے مجبور و محکور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بند 7 دہائیوں سے مدفون اس تصواب رائے کی قراردادیں آسمانوں کو رو رو کر پکار رہی ہیں کہ کوئی مسیحا آئے جو آزادی کی نوید سنائے اور ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند اپنی پسند کی زندگی گزار سکے۔ کاش وہ دن ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم کشمیر اور کشمیر کے رہنے والے باسیوں کی آزادی کو اپنی آنکھوں سے جلد بجلد دیکھیں۔ میں یہاں پہ عزت مآب وزیر اعظم کی حکومت کی ان کاوشوں کو سراہنا چاہتا ہوں جو ملک سے بدعنوانی، بے روزگاری، نیم خواندگی اور سماجی ترقی کو برپا کرنے کے لیے وجود پذیر ہیں۔ بحیثیت پاکستان ہم سب ایک بلند معیار زندگی کے مستحق ہیں اور اس جانب کی جانے والی ہر سرکاری اور غیر سرکاری کوششوں کو پذیرائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان اور چین کے مابین دوستی ہمیں پائیدار ترقی کی جانب ایک نئے سنگ میل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میں بطور سفیر پاکستان ایتھوپیا، جبوتی، جنوبی سوڈان کی عوام کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت کا بے حد ممنون ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری عاجزانہ کوششیں ان تینوں ممالک کے عوام کو پاکستان اور اس کی عوام کو قریب لانے کا باعث بنے گی۔ آپ تمام حضرات جو مجھ سے پہلے ان ممالک میں مقیم ہیں، دوستی کی وہ دلیل ہیں جو ہمارے باہمی رشتوں کو مزید مستحکم کرنے کا باعث ہے۔ میں آپ سب کے تعاون کا خواستگار ہوں تاکہ باہمی تعلقات کے استحکام کو پہلے سے زیادہ اچھا، مضبوط اور دیرپا بنایا جا سکے۔ ان امیدوں کے ساتھ اور ان وعدوں کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر آپ کی آمد پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ آنریبل امبیسڈر آف پاکستان for providing very informative information to